بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام حضرات محبت سے درود پڑھیں. میرے انتہائی قابل احترام حضرت عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے، جسے ہم سفر کا مہینہ کہتے ہیں. سورۃ التوبہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی، اور ان میں سے 4 بہت قابل احترام ہیں. حرمت والے مہینے 4 ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان 4 مہینوں کے نام موجود ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مضر. اور سال کا پہلا مہینہ اسلامی سال کا، جسے ہم قمری سال کہتے ہیں، محرم ہوتا ہے. اور 12واں مہینہ حج کا مہینہ ہوتا ہے، ذوالحج. تو یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، جزیرہ عرب اور عرب میں زمانہ جاہلیت میں جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھیں. قبائلی جنگیں صدیوں تک چلتی ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، اور قتل و قتال اور خون ریزی کا سلسلہ مسلسل چلتا ہے. اور اپنے دشمن کو ختم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، جن کے میں نے ابھی نام دیے، زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں میں پورے عرب میں جنگ بندی ہو جاتی تھی. تمام جنگیں رک جاتی ہیں، اور جب یہ مہینے گزرتے تو دوبارہ لڑائی اور جنگ شروع ہو جاتی ہے.
لوگ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. البتہ وہ ایک کام کرتے تھے جسے حیلہ کہا جاتا ہے. حیلہ، چکر بازی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں اس کا ذکر کیا. وہ کیا ہو کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم 3 مہینے لگاتار ہیں، 11واں، 12واں اور 1 جس میں جنگ رک کے ہو. جو ہی محرم ختم ہوا اور سفر شروع ہوا تو وہ لوگ سفر میں اپنے گھروں سے نکلتے، ان کے گھر خالی ہو جاتے اور میدان میں کود پڑتے. لیکن وہاں تھوڑی سی گڑبڑ شروع کر دی انہوں نے کہ ان مہینوں کی گنتی کو رد و بدل کر کے آگے پیچھے کر لیتے. مثلا محرم کے بعد سفر ہے، پھر ربیع الاول ہے. یہ ترتیب اللہ نے مقرر کر دی، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی حدود ہیں جو متعین ہو چکی ہیں کہ اس مہینے کے بعد یہ، اس کے بعد یہ والا ہے. تو یہ عرب لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے. مثلا وہ کہہ دیتے کہ اس دفعہ جو سفر ہے وہ پیچھے ہے اور ربیع الاول پہلے ہے، سفر اگلے مہینے ہوگا. اس دفعہ محرم ذی الحج میں ہوگا اور ذی الحج ربیع الاول میں چلا جائے گا. یعنی وہ بنی اسرائیل کا حیلہ کہ ہم ہفتے کے دن تو مچھلی نہیں پکڑتے اور جمعے کو ان کو پیچھے سے قابو کر لیتے تھے اور ہفتے کو، اتوار کو نکال لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور خنزیر بنایا کہ یہ بھی میرے حکم کو بدلنے والی ایک شکل ہے اور میرے حکم کا مقابلہ کرنے والی پوزیشن ہے. تو عرب لوگ جو مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے اپنی مرضی سے کہ اس دفعہ یہ مہینہ پہلے ہے اور دوسرا اس کے بعد آئے گا، یا یہ مہینہ 3 مہینے بعد آئے گا اور یہ والا مہینہ اب 2 مہینے پہلے آ گئے، یوں گیم کرتے تھے. اس کو عربی میں کہتے ہیں نسی. مہینوں میں رد و بدل کرنا. اللہ کہتا ہے انما النسیء کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں اضافہ ہے. یعنی ایک تو یہ لوگ پہلے کافر ہیں، بت پرست ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں ایک مقابلے میں نیا قانون اور دین لاگو کیا ہوا ہے، من کھڑا، اس وجہ سے کافر ہیں. اور دوسرا اللہ کی بنائی ہوئی سنتوں اور طریقوں کو چینج کر کے، رد و بدل کر کے اپنے کفر میں مزید اضافہ کر رہے ہیں. تو اس آیت میں اس چیز کا رد کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر ہے. سفر کے اندر خاص طور پر کوئی اسلامی حکم جو سفر کی وجہ سے ہو ایسا ثابت نہیں ہے. عام نارمل مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، وہی عبادات جو پورے سال، نماز، قرآن، صدقہ، تلاوت، حسن سلوک، حسن اخلاق، دیگر عبادات جو ہر وقت انسان کر رہا ہے، سیم اس مہینے میں بھی اسی طرح ہے. لیکن زمانہ جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. ان کے ذہن میں تھا کہ یہ مہینہ خیر اور برکت سے خالی ہے اور آسمان سے بہت زیادہ مصیبتیں اور بلائیں اس مہینے میں زمین پہ اترتی ہیں. اور بہت ساری توہم پرستی اور بدشگونیاں ان لوگوں نے اس مہینے کے حوالے سے بنا رکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس طرح ان کے عقیدے کے بگاڑ اور فساد کو درست کیا اور غلطیوں کی نشاندہی کی، اس طرح سفر کے حوالے سے جو بے دینی دین کے نام سے انہوں نے لانچ کی تھی، آپ نے اس کا بھی رد فرمایا۔ گویا کہ آپ نے پورے دین کو اصل شکل میں انسانیت کے سامنے رکھا ہے کہ انسانوں کی کارستانی کیا ہے، رسم و رواج کیا ہے، اور اصل حکم خداوندی کیا ہے۔ تو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، او كما قال رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات کوئی چیز نہیں۔ ان لوگوں میں یہ تھا کہ کوئی شخص بیمار ہے، اس کے پاس بیٹھ کے اس کی بیمار پرسی اور تیمارداری کی تو اس کی بیماری آپ کو چمٹ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ یہ چھوت چھات کا تصور دین الہی میں نہیں ہے۔ آج بھی ہندوؤں کے اندر اس چیز کا تصور موجود ہے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں، بلکہ وہ اس چیز کا داعی ہے کہ ہر چیز کا نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک، او کما قال۔ فرمایا اگر کبھی ایسے کچھ ہو کسی کے ذہن میں اور وہم میں کہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، کسی کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے کوئی ایسی چیز، تو فرمایا کہ یوں کہو کہ کوئی بھی بلائی اور اچھائی نہیں آتی مگر تیری طرف سے، اور کوئی برائی دور نہیں ہو سکتی مگر صرف تیرے حکم سے۔ ولا حول ولا قوت، ان بیماریوں کو، حادثات کو، نوازل کو، مصائب کو کوئی بھی پھیرنے اور ہٹانے والا نہیں، اور نہ کوئی طاقت والا ہے جو اس وقت مدد کر سکے سوائے تیرے۔ فرمایا اپنا عقیدہ توحید پر قائم رکھو اور ڈاواں ڈول نہیں ہونا، اور آپ نے اپنی جماعت اصحاب رسول کے عقیدہ توحید میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیا۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں؟ بس صرف اس کے آرڈر سے بیماری لگی، اس کے حکم سے اتر گئی، اس کے حکم سے۔ فرمایا ایک تو اس چیز کی حقیقت کوئی نہیں، ولا طیارۃ، دوسری چیز پرندوں سے جو فال لی جاتی ہے اچھے اور برے کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان لوگوں کے ہاں کیا تصور تھا کہ جناب کہیں سفر کرنا ہے، شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، کوئی نیا کام کرنا ہے، آیا ہمارے لیے اچھا ہے یا برا؟ اب اس کے لیے ان کے ہاں ایک رواج تھا جو یہ دین سمجھتے اور اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ ایک پرندہ لیتے اور اس پرندے کو اڑاتے، وہ جو ہی فضا میں اڑتا، ظاہر بات ہے کبھی اس نے یوں چلے جانا ہے، کبھی یوں، سیدھا تو جاتا نہیں۔ پرندہ جب بھی جائے گا جاتے جاتے کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر۔ جب انہوں نے پرندہ فضا میں چھوڑا اور وہ اڑا اور دائیں طرف چل پڑا، کہتے ہیں یہ اچھی فال ہے پرندے سے جو ہمیں ملی ہے، یہ کام کرے، اس میں خیر ہے، اور اگر وہ الٹی طرف چلا کہتے ہیں اس میں اچھائی نہیں، نقصان ہوگا، یہ کام نہیں کرا۔ فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اور آج کل جو کہ ہمارے لوگ زیادہ پڑھ لکھے ہیں، لہٰذا یہ طوطے کے ذریعے فال نکالتے ہیں۔ یہ مداریوں نے طوطا رکھا ہوتا ہے اور آگے لفافے رکھے ہوتے ہیں، اتنی فیس ہے اور طوطا سب فال نکالیں گے، اور ہیں یہ رسول اللہ کی امت کے لوگ اور طوطے سے غیب کی خبر معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے مختلف شکلوں میں۔ فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا عامہ، اور الو منحوس ہے
اس سے بھی شگون لیتے، فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ الو آیا صبح صبح گھر کی چھت کے منڈیر پر بیٹھا یا بولا یا درخت پہ، آنے نہ تیار چنگی نہیں گزرن لگی کیونکہ آج ایک الو آ رہے۔ تو حضور نے فرمایا اس چیز کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ کون ہوتا ہے تقدیر الہی کو روک سکنے والا؟ اور آج ہمارے ماحول میں بھی الو کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے اور نوست کی علامت ہے، جبکہ بخاری کی روایت میں صاف انکار ہے۔ ولا سفر، چوتھی چیز کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ 100% غلط ہے اور میں اس کا رد کرتا ہوں۔ سفر بھی دیگر زمانوں کی طرح ایک زمانہ ہے، دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، دیگر وقتوں کی طرح ایک وقت ہے۔ قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، الناس یسب الدار وانا الدار بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، زمانہ بہت خراب ہے، زمانہ بڑا منحوس ہے، زمانہ ایسے ہے، وقت بڑا گندا ہے۔ فرمایا زمانے کو تو میں پیدا کرنے والا ہوں اور ہر چیز کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، بید الامر، میری مٹھی میں ہر چیز کا فیصلہ ہے۔ زمانے کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اور دن اور رات کو الٹ پلٹ بھی میں خود کرتا ہوں، رات کو ہٹا کر دن کو لاتا ہوں، دن کو ہٹا کر رات کو لے آتا ہوں، زمانے کی چینجنگ میں کرتا ہوں۔ زمانے کو پیدا میں نے کیا ہے، زمانے کے اندر جو کام ہو رہے ہیں وہ میرے آرڈر اور اختیار سے ہو رہے ہیں، اور لوگ گالیاں زمانے اور وقت کو دیتے ہیں۔ 12-25 سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، جو بھی آزمائش تم پر آ گئی، یا جو بھی حادثات اور مصائب آلام تم پر آ چڑھے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اچھے کام کرو گے تو اچھا وقت دیکھو گے، برے کام کرو گے تو برا وقت دیکھو گے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھندا ہے، اس میں زمانے کا کیا قصور ہے؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی محرم میں سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، طلاق ہوتی ہے، گھر بستا نہیں، اسلام سختی سے روکتا ہے۔ سفر کے مہینے میں بھی عرب لوگ بھی یہ سمجھتے تھے شادی نہیں اور نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے میں جو شادی ہو جائے وہ توڑ نہیں چڑھتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے شادی کی، نکاح کیا، فی شوال کے مہینے میں۔ توجہ، اور اچھا اس سے پہلے میں ایک اور بات کرتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے، یہ وقت غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ہر ایک بندے کا اپنا اعتبار ہے۔ دیکھیں اگر سفر کے مہینے میں کسی پر آزمائش آئی، امتحان آیا، گھر کا کوئی بندہ مر گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو وہ کہے گا جی منحوس ہے۔ اور اسی سفر میں کوئی اور بندہ ہے جس کو اللہ نے بیٹا دے دیا، جس کو نوکری مل گئی، جس کی شادی ہو گئی، جس کو پیسے مل گئے، وہ کہے گا یہ تو منحوس نہیں ہے، یہ تو بڑے خیر و برکت والا ہے۔ پوری دنیا میں ہر شخص کا لیول الگ ہے، تو نقصان بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور فوائد بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں جنازے بھی اٹھ رہے ہیں اور پیدائشیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ مر بھی رہے ہیں اور نئے گھر بس بھی رہے ہیں، نئے کاروبار بھی شروع ہو رہے ہیں اور نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔
سفر کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، موتیں بھی ہوتی ہیں، پیدائشیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے دنیا میں جو چل رہا ہے. اس کا وقت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اس وقت اور زمانے کی وجہ سے یہ نوست ہو رہی ہے. اس چیز کا سختی سے رد کیا گیا ہے کہ کم از کم مسلمان کو عقیدے میں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے یہ بات بتائی، سکھائی اور سمجھائی کہ زمانہ اور وقت یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. فی نفس ہی کسی وقت اور زمانے میں کوئی برائی اور نحوست نہیں ہوتی. اور صحابہ اکرام ہر مہینے، ہر دن، ہر وقت نکاح کر لیتے تھے. کسی مہینے اور دن کو انہوں نے منحوس نہیں سمجھا اور برا کبھی نہیں سمجھا. محرم میں بھی شادیاں صحابہ کی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہوا. اور اسی طرح خلفائے راشدین، اصحاب رسول، اہل بیت رسول، محرم میں شادیاں بھی ہوئی، سفر میں بھی ہوئی. اور تمام مسلمان سال کے 12 مہینوں میں خوشی کے، غمی کے کام جو بھی ہوتے وہ سر انجام دیتے. کبھی انہوں نے کسی دن اور وقت اور زمانے کو برا اور منحوس نہیں سمجھا. قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جو بھی نحوست ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہے. ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے مسلسل، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، چکر کرتا ہے. ظاہر بات ہے اگلا بندہ گھاس تو نہیں کھاتا، ابھی نہیں آخر کبھی تو اس میں یہ بات کھولے گی یہ فراڈیا ہے. اور جب ہر بندہ اس کو فراڈیا سمجھے گا، لوگ اس پر اعتبار نہیں کریں گے، اس کا بزنس ختم ہو جائے گا. تو یہ اپنے کرتوت سے ختم ہوا ہے، بجائے اس کے کہ یہ زمانے اور وقت کو گالیاں دینے لگے. یہ کہ جی زمانہ بڑا خراب ہے، مہینہ بڑا منحوس ہے، میں تباہ ہو گیا. ارے منحوس وہ نہیں، منحوس آپ کا وہ گندا عمل اور گندا اخلاق ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے. اگر آپ شریعت کے احکامات کو مد نظر رکھ کر چلیں، حلال اور حرام اور خوف خدا کو پیش نظر رکھ کر، ہر دن آپ کے لیے باکمال ہوگا. کسی طرف سے کسی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہوگا. کیا صحابہ کرام نے جو جنگیں لڑی ان کو سفر کے مہینے میں فتوحات نہیں ہوئی؟ ملکوں کے ملک فتح نہیں کیے؟ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا اور ہر مہینے میں لشکر چل رہے ہیں، پورے سال چلتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ دن اور مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اصلاح الرسوم، رسومات کی اصلاح، پڑھنے کے قابل ہے. اس میں اس طرح کی تمام بد عقیدگیوں، بد شگونیوں، بد فادیوں اور توہم پرستی اور من گھڑت مسائل کا رد کیا ہے اور بتایا ہے کہ اصل شریعت کیا ہے اور تم لوگ کس طرف جا رہے ہو. آج ہمارے ہاں بھی لوگ یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کسی بندے کو دائیں ہاتھ کے ہتھیلی پہ خارش آئے، آمن پیسہ آنے والے، اس پہ آج آمن اور بڑھنے والے. کئی بندے فون کرنے جی آج استاد جی کھبی اکھ بہت تھڑکنی پئی، تو بھائی کیا ہو گیا؟ سجی اکھ بہت تھڑکنی پئی، اس سے کیا ہوئے کہ یہ آنے جی اللہ کے یہاں تک کالی بلی لگ گئی، ہم پس ہو گیا تو کئی لگے رستہ جب تو بھی تب لگنا ہے آٹا وٹا. کئی بندے یہ کہتے ہیں جی میرا یہ پہنچا جا بس الٹا ہوا ہے، بس یہ فال اچھی نہیں ہے. ہمارے ماحول میں کہتے ہیں جی چھت کی منڈیر پہ آج صبح صبح جو کوا بولے مہمان آ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں آٹا ہاتھ سے گر جائے تو یہ بس آج اچھی فال نہیں ہے. یہ تو روز کے کام ہے. اور کسی دن اگر کسی بندے کا کام بگڑ گیا، آپ نے پتہ نہیں صبح صبح کس نے شکل تکی، حالانکہ شیشے جو آپ نہیں تکی سب تو پہلے، اب دوسرے کو اس کا الزام ڈالیں گے پتہ نہیں کس منحوس میں داخل ہے. جاہلیت میں بھی ان کا یہی ذہن تھا اور رسول اللہ نے اس چیز سے باہر نکالا ہے کہ نکلو، جس قوم نے کرنا کچھ نہیں ہوتا بس وہ یوں ہی کہتی ہے، اور جو کر گزرنے والے ہیں وہ کبھی ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اور آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو صرف توہم پرستی سے نہیں، شرک اور کفر سے بھی نکال کر باہر کھڑا کر دیا اور اتنے مضبوط عقیدے والے بن گئے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، تب جا کر دنیا میں انقلاب آتے ہیں جب قومیں اندر چھوٹتی ہیں. یہ بھی تو انسان ہے جو آج
گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، اس کو خدا سمجھتے ہیں، اپنے نفع نقصان کا مالک، اور جو بت پرست ہیں وہ ان مورتیوں کے آگے جھکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، سب کا جواب زیرو ہے۔ بار بار اللہ قرآن میں کہتا ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر تمہیں کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچ جائے تو اس کو دور کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے ہو، غور کرو نا اس میں۔ بعض لوگ سورج اور ستاروں کو پوچھتے ہیں، بعض لوگ جانوروں کو پوچھتے ہیں، بعض پتھروں کو پوچھتے ہیں کہ آپ کی پوجا کرتے ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سانپوں کو پوجا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو انسان کی شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ تو جب اصل خدا کو چھوڑا تو پھر دنیا پھرتی رہ گئی اور اللہ کو ڈھونڈنے لگے کہ وہ ہے کدھر، اور اسی طرح سرگرداں ہو کر مر گئے۔ اور ان تمام بھٹکے ہوئے کو اللہ کے رسول نے پکڑ کر جو اللہ کی برگاہ میں آ کے جھکا دیا، اور یہ تمام قسم کے توہمات، شبہات، شکوک، بدفعلیاں، بدشگونیاں آپ نے ان کو دل، دماغ اور معاشرے سے نکال دی۔ بہرحال جب ان کے اعمال درست ہوئے اور عقیدہ، ہر دن ان کے لیے فتح کا دن تھا، ہر علاقہ انہوں نے جہاں قدم رکھا وہ ان کے لیے فتح بن گیا، ان کے لیے کوئی نوست کبھی بھی نہیں آئی کیونکہ وہ درست ہو، اعمال درست، زبان درست، ہاتھ درست، پاؤں درست، دیکھنا سننا ایک نمبر، کوئی چکر بازی کہیں بھی نہیں ہے۔ بس اس کے بعد اللہ کے ان کے حق میں جو فیصلے تھے وہ بھی بالکل سیدھے تھے، کہیں پھر فرق نہیں آیا، نہ انہوں نے اللہ سے بدعہدی کی، نہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا وہ وعدہ توڑا ہے۔ فرمایا تم اپنا وعدہ پورا کرو، ہم تمہارا وعدہ پورا کریں گے۔ مجھے بتائیں بلند آواز سے قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ تو 12:26 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت یعنی مدد کرو گے دین کے کام میں، اس کی مخلوق کی حاجت روائی کے لیے خیر خواہی کرو گے، اس کے حکم پہ لوگوں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، گرے پڑے لوگوں کا ساتھ دو گے، اور اللہ کے نظام عدل کو دنیا میں لانے کے لیے اس جماعت اور اس کاز کے ساتھی بن جاؤ گے، یعنی اللہ کے نصرت یعنی اللہ کے نظام کی نصرت کے لیے کھڑے ہو گے، اپنی جان مال وقت لگاؤ گے اور خلوص کے ساتھ تم چل پڑو گے، باقی تمام نظاموں کو زیرو کر کے صرف ایک اللہ کی بات اونچی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے تم اپنی صلاحیتیں اس پہ لگاؤ گے تو پھر میرا وعدہ بھی سن لو، ینصرکم، اللہ پھر تمہاری مشکلوں میں تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اللہ کہتا ہے تم میرے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کام کروں گا۔ تو ہر ایک کے کام کو بنانے والا کون ہے؟ قرآن کریم میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایمان والے کہتے تھے ہمیں صرف اللہ کافی ہے اور وہی خوب کام بنانے والا ہے، ہم کسی کے چکر میں نہیں پڑتے، ہمارا رابطہ اس کے ساتھ درست ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، صحابہ کرام کا عقیدہ اتنا پکا ہوا، میدان جہاد میں خالد بن ولید صحابی رسول رضی اللہ عنہ، سیف من سیوف اللہ المسلول، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% تربیت سے گزری ہوئی شخصیت، اور لمبا قد، بہت دلیر، چست اور جنگجو، عرب میں سب سے مانا ہوا نام تھا۔ خالد بن ولید میدان میں اترے، کبھی شکست نہیں ہوئی، اور جنگ سے پہلے دشمن کا قاصد آیا، مذاکرات کرنا چاہ رہا، اور جب وہ بیٹھا تو اس کے پاس ایک شیشی ہے جس میں زہر ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں آج تک مذاکرات کے لیے جہاں بھی گیا میں کبھی ناکام نہیں ہوا، اور جو بادشاہ ہے روم کا اس کے سامنے میری بڑی عزت ہے کہ ہمیشہ میں نے ٹیبل ٹاک پر میدان مارا ہے، اور آج جو ہمارے مذاکرات ہوں گے اگر آپ نے میری باتیں نہ مانی یا میں ٹارگٹ حاصل نہ کر سکا تو میں زندہ واپس لے جاؤں گا، یہ زہر ہے اور میں یہ پی کر اسی جگہ مر جاؤں گا۔ میں ناکامی کا منہ اپنے بادشاہ کو نہیں دکھانا چاہتا کہ میری عزت میں مسئلہ بنے۔ خالد بن ولید نے کہا سنو، تم کیا سمجھتے ہو یہ زہر انسان کو مار سکتی ہے؟ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ وہ چاہے گا تو زہر اثر کرے گی، نہیں تو نہیں کرتی۔ اس نے کہا یہ دنیا کی سب سے تیز ترین اثر کرنے والی زہر ہے جناب،
اس کو جس نے بھی ذرا سا لیا وہ بچا کوئی نہیں، یہ رگیں اس کی کٹ جاتی ہیں۔ خالد بن ولید نے کہا میں نہیں مانتا اس بات کو، میرے نبی نے میرا یقین میرے رب پر جا کر کھڑا کیا ہے، یہ زہریں، یہ تلواریں، یہ نیزے، یہ آگے، یہ دریا ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، تم کن باتوں میں پھنس گئے ہو۔ اور جب یہ بات کی تو اس نے کہا اچھا پھر پی کر دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں تمہارا خدا کیسے تمہیں بچاتا ہے۔ اب خالد بن ولید کو معلوم ہے کہ زہر پینا تو جائز نہیں، یہ تو خودکشی ہے، لیکن یہاں تو اللہ کی ذات کو ثابت کرنے والی بات ہے، اس لیے انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے میں پیتا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے کہ میری نیت کیا ہے۔ اس لیے اس نے اللہ کو توکل پہ وہ بوتل لی اور اس کو منہ سے لگایا، ساری زہر پی گئی۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی گرے گا ابھی گرے گا، لیکن یہ اسی طرح بیٹھے، ان کے وجود میں پسینہ خوب آیا، پسینہ نکلا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا، کچھ نہیں ہوا؟ کہا ہمیں کچھ نہیں ہونا، ہمارا یقین اس ذات پہ ہے، ہم اس کے قاصد ہیں۔ آپ یقین جانے کتابوں میں لکھا ہے خالد بن ولید نے جب وہ کام محض اس کے لیے کیا اور اندر سے یقین تھا اور بنے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اسی یقین کے ساتھ جب آگ میں گئے، آگ میں جلایا نہیں ہے، اسماعیل کو اسی یقین کے ساتھ کہ بچانے والا طاقتور ہے، چھری ان کو ذبح نہیں کر سکی ہے، تو رسول اللہ نے ان کا اسباب سے ہٹا کر مصدق الاسباب پر لا کر یقین کھڑا کر دیا تھا کہ یہ الو، یہ سفر، یہ شہور، یہ بدشگونی، یہ سب گیمیں، ان سے باہر نکالو اپنے آپ کو، ورنہ بزدل بن جاؤ گے، کر کچھ نہیں سکو گے، اور دنیا میں تم اللہ کے نائب بن کر اس کا نظام نہیں لا سکو گے اگر اللہ کی مخلوق سے ڈرو گے۔ یہ خوف میں تمہارے دلوں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس لیے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس غیر مسلم نے کلمہ پڑھا اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام ان چیزوں سے آزاد ہوئے۔ آج امت مسلمان جہالت کی وجہ سے ان چیزوں میں پھنسی ہے کہ ایک تو سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسرا، بعض لوگ سفر کی 13 تاریخ کو بہت منحوس سمجھتے ہیں، حضرت تھانوی نے لکھا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر تیسری بات، سفر میں بعض لوگ کہتے ہیں جاہل کہ 360 مصیبتیں اور بلائیں آسمان سے آتی ہیں جو انسانوں کو گھیر لیتی ہیں، ان کے گھروں میں، ان کے مکانوں میں، بکسوں میں، الماریوں میں، ہر جگہ گھس جاتی ہیں، تو وہ بیوقوف ڈنڈے اٹھا کے اپنے گھروں میں بکسوں کو مارتے ہیں، الماریوں کو مارتے ہیں، وہ جن اور مصیبتیں یہاں سے نکلیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ چارج کے وقت آپ 4 وقت نفل کی نیت سے پڑھیں اور فاتحہ کے بعد فلاں سورت اتنی دفعہ، فلاں اتنی دفعہ، فلاں اتنی دفعہ، اس طرح جب پڑھیں تو وہ جتنی مصیبتیں وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتی۔ ایسی نماز اس موقع پر اسلام میں ثابت نہیں، یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں، نہ اس بات کی کوئی حقیقت ہے۔ پھر اسی طرح جو سفر کا آخری بدھ ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ چوری روز ہے، اس میں چوری بنائیں، پکائیں، بانٹے، بڑا ثواب ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر کئی اس کو کہتے ہیں کہ آخری جو بدھ ہے سفر کا، یہ بڑی خوشی کا دن ہے۔ پہلے کہا سفر منحوس ہے، اور پھر کہا جو آخری بدھ ہے وہ بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے، اس دن سیر کرنی چاہیے، اس دن فیملیوں کو لے جائیں، گھروں سے نکلے، مری کا وام نرام کرے، عیاشیاں کرے، مزے کرے، کیونکہ اس دن سیر کرنی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا سب جھوٹ ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں۔ یہ جاہل لوگوں نے مسئلے خود بنائے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جی اس دن میٹھا پکانا ہے، چوری پکانی ہے، اور لازمی پکانی ہے، اور خوشی منانی ہے۔ جو آخری بدھ ہوتا ہے سفر کا، ارے کیوں کر لے؟ کہتے ہیں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار ہوا آخری 14 دن، تو اس دن میں کچھ صحت ٹھیک ہو گئی تھی، افاقہ ہوا، حضور سے ہمیں محبت ہے، تو اس خوشی میں کہ اللہ کے نبی کی صحت بحال ہو گئی، ہم میٹھا پکاتے ہیں اور یہ ثواب ہے، اور یہ بدھ کے دن جو بھی کرے گا اس کو بڑا ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھیے یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ تمام محققین کی کتابیں پڑھیں کہ ہمارے رسول علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں آخری جو آپ 2 ہفتے بیمار رہے اور اسی بیماری میں 12 ربیع الاول کو آپ کا جنازہ اٹھا، تو یہ یاد رکھیں یہ جو آخری بدھ تھا
آخری بدھ یہ بنتا تھا 28 صفر کو، اور یہ 29 صفر، یہ مہینہ جو تھا یہ 29 کا تھا، تو 28 صفر کو رسول اللہ کی بیماری کا آغاز ہوا ہے، اور یہ یہودیوں نے سب سے پہلے جشن منایا ہے کہ اس 28 کو بیمار ہوئے، 29 کو بھی بیمار، پھر یکم ربیع الاول آیا تو 2 دن یہ ہو گئے، اور 12 دن ربیع الاول کے یہ 14 دن بیمار رہے، تو بدھ کو ٹھیک کب ہوئے؟ وہ تو اس بخار میں گئے کہ وہ بخار حضور کی جان لے گیا۔ تو یہ یہودیوں نے گیم کی ہے وفات رسول پر جشن منانے کی، اور جاہل بندہ کہتا ہے اس دن ٹھیک ہوئے چوری بناؤ، اور ابھی جب آئے گا دیکھنا چوری روزے کے نام سے اسے چوری پورے ملک میں ہو جائے گی۔ اسلام میں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ صرف اس لیے یہ مسئلے چلے کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتا اسلام کا۔ تو جو بندہ جیسا مسئلہ بھی ہمیں بتا دے ہم اس کو دین سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے یہ خوشخبری دے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، اب ربیع الاول شروع ہو گیا، سفر ختم، تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یعنی رسول اللہ نے بھی اس کو منحوس سمجھا ہے۔ یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، یہ جھوٹی حدیث بنا کر لوگوں نے رسول اللہ میں بیان کی ہے، اور یہ فیس بک واٹس ایپ پہ جاہل بندہ اس کو پھیلا رہا ہے رسول اللہ کے نام سے۔ اور یہ بھی سنے، ایک حدیث ہے، فرمایا جس نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹی بات کو منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا۔ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا جبکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ رسول اللہ کی صحبت میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رہے، جو کہ وہ حضور کے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے سے میرے نبی کے دوست تھے، وہ بھی 20 سال، اور اس کے بعد کی ساری زندگی وفات تک رسول اللہ کے ساتھ۔ لیکن اگر حدیثیں دیکھی جائیں تو سب سے زیادہ حدیثیں ابو بکر صدیق کو روایت کرنی چاہیے۔ غار میں بھی 3 دن وہ ہے، ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اتنے موقع ہجرت بھی ان کے ساتھ کی، کسی اور کے ساتھ نہیں کی۔ اگر دیکھا جائے تو ہر موقع پر وہ ساتھ ہے، تو جتنا وہ کہتے قال رسول اللہ اتنا کسی اور کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن عجیب بات ہے، حضرت صدیق اکبر سے چند درجن روایتیں ہیں جس میں وہ اتنا کہتے ہیں رسول اللہ نے یہ فرمایا، اور باقی کوئی بات اس طرح نہیں کرتے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ان میں اللہ کا خوف تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں کہہ تو رسول اللہ نے یوں فرمایا، تو وہ لفظ جو میں حضور کی طرف منسوخ کرتا ہوں، الفاظ اگر ذرا سے چینج ہو گئے تو میں کہیں اللہ کے عذاب میں نہ پھنس جاؤں۔ اس لیے وہ نبی کی بات بیان بھی کرتے وہی گفتگو، لیکن قال رسول اللہ نہیں کہتے تھے احتیاط کی وجہ سے کہ اگر کوئی لفظ آگے پیچھے بھی ہو تو وہ میری طرف نسبت ہوگی، رسول اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اور ابھی آپ دیکھیں شریعت کے حوالے سے کتنی ساری ایسی باتیں آج ہم فیس بکوں پہ واٹس ایپ پہ آگے بھیجتے ہیں جبکہ ان کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ ہم کسی محقق عالم سے پوچھتے بھی نہیں کہ مولانا یہ حدیث ہے بھی یا نہیں۔ اور حضرت علی کے نام سے تو اتنے اقوال فیس بک اور واٹس ایپ پہ ہیں، جو بھی قول آئے حضرت علی کا فرمان، اب ہے بھی یا نہیں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بس جو بناتے ہیں بس اسی طرح چلاتے چلے جا رہے ہیں، اور پوری قوم کا ایک سمندر اور ریلا ہے جو آگے منتقل کرتا جا رہا ہے اس چیز کو۔ اور یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں انسان کے دین اور اسلام کے لیے۔ صحابہ کرام اس چیز میں بہت زیادہ محتاط تھے، اس لیے وہ ان باتوں کو پیش کرنے میں بھی بہت مرتبہ سوچتے کہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ اب آخری بات کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی، سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، 5000 سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا عبد الملک بن مروان جو وقت کا بادشاہ تھا اور اموی خلفاء میں سے تھا، آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی، مسلمان آدمی تھا۔ عبد الملک بن مروان کو ایک بندے نے کہا کہ ابو ہریرہ ہر بات میں کہتے ہیں قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، باقی کوئی ایسے نہیں کہتا۔ تو لگتا یہ ہے نعوذ باللہ یہ حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اپنے پاس سے عربی عبارت بنا کے کہتے ہیں حضور نے فرمایا۔ آپ بادشاہ ہیں، آپ چیک کریں ان کو، اگر ایسا ہے تو ان کو سزا دیں اور اس چیز کو بند کیا جائے۔ عبد الملک نے کہا وہ صحابی رسول ہیں، صحابی ایمان کا حصہ ہوتا ہے، میں ان کی توہین کیسے کر سکتا ہوں، میرے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، لیکن میں کسی اچھے طریقے سے اس چیز کی جانچ پڑتال کر لوں گا، میرا دل مطمئن ہے وہ
صحیح بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں وقت کا بادشاہ ہوں تو کوئی حرج نہیں، اس کو اچھے طریقے سے میں دیکھ لوں گا۔ عبد الملک بن مروان نے ایک بندے کو بھیجا صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کے پاس کہ آپ کو بادشاہ وقت نے یاد کی ہے اور وہ آپ کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، تو بادشاہ کی دعوت ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ ابو ہریرہ آ گئے، کھانا کھایا، بادشاہ بڑا ادب کے ساتھ صحابی کے سامنے بیٹھا، گپ شپ ہوئی، اس کے بعد اس نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث خود سنے ہیں ان میں سے 100 حدیثیں آپ مجھے سنا دیجیے، میں سن کے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے 100 احادیث جو خود حضور سے سنی تھی وہ اسی مجلس میں سنا دی۔ قال رسول اللہ 100۔ عبد الملک بن مروان نے کیا کام کیا؟ وہاں اس کمرے میں ایک پردہ لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک شخص تھا منشی جو سب سے تیز ترین لکھنے والا تھا، اس کو کہا جب وہ حدیثیں پڑھیں گے تم نے فوراً اس کو لکھنا ہے اور ان کو پتہ نہ چلے اور تم نے قلم بند کرنا ہے۔ ان تمام احادیث کو جمع ہو گئی۔ ابو ہریرہ کو اعزاز اکرام کے ساتھ عبد الملک بن مروان نے رخصت کیا۔ 1 سال بعد حضرت ابو ہریرہ سے بادشاہ نے پھر رابطہ کیا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر تشریف لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لے گئے، بادشاہ نے بڑا استقبال کیا، کھانا کھلایا، پھر اس نے کہا حضرت ایک گزارش ہے، پچھلے سال میرے گھر آپ تشریف لائے اور حضور کی جو 100 حدیثیں آپ نے مجھے سنائی، میری خواہش ہے دوبارہ وہی حدیثیں مجھے سنا دیجیے۔ اب ظاہر بات ہے وہ شخص تو ہر وقت حدیث دکھاتا اور پڑھاتا ہے، یہ تو کسی کو یاد نہیں رہتا کہ پچھلے سال کون سی 100 تھی، کیونکہ اگر پتہ ہو تو بندہ پھر کہے جی مجھے پتہ تھا کہ اگلے سال بھی آنا ہے، چلو میں ریکارڈ رکھوں اور وہی سناؤں، کوئی اور نہ آ جائے، لیکن ان کو تو پتہ نہیں تھا۔ لیکن جو ہی بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ مجھے وہی والی 100 حدیث سنائیں، آپ یقین جانیں حضرت ابو ہریرہ نے بسم اللہ کی اور 100 احادیث وہی سنائی اور منشی ان کو لکھتا رہا۔ جب وہ چلے گئے بادشاہ نے پچھلے سال کا رجسٹر منگوایا، اس سال کا رجسٹر بھی منگوایا، ان کو سامنے رکھا اور احادیث کے فرق کہاں ہے، اگر فرق ہوگا تو ہم بات کریں گے۔ تو بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا الفاظ میں فرق تو دور کی بات ہے، پچھلے سال 100 نمبر احادیث جو انہوں نے 100 سنائی جس ترتیب سے، اس سال اس ترتیب میں بھی فرق نہیں آیا۔ الفاظ میں تو فرق کوئی نہیں، ترتیب میں بھی فرق نہیں۔ پچھلے سال جو حدیث 10ویں نمبر پہ تھی اس سال بھی وہ 10ویں نمبر پہ سنائی ہے، جو 100ویں نمبر پہ تھی وہ 100ویں نمبر پہ ہے، اور کوئی ایک لفظ کا فرق نہیں آیا ہے۔ اس نے کہا حضرت ابو ہریرہ 100% رسول اللہ کے فرامین سچ بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ باقی صحابہ تو اتنا نہیں کہتے قال رسول اللہ، آپ اتنا زیادہ کیوں کہتے ہیں، جبکہ آپ تو آخری 3-4 سالوں میں مسلمان ہوئے تو آپ نے اتنی حدیثیں سنی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں 24 گھنٹے اپنے نبی کے ساتھ ہوتا تھا، صرف رات کو اتنے ٹائم الگ ہوتا تھا جتنا حضور اپنے گھر میں جاتے، صبح میں پھر ان کے ساتھ، رات تک میں رسول اللہ کے ساتھ 4 سال رہا، ہر وقت رہا، ساری باتیں میں سنتا تھا۔ لیکن یاد رکھو مجھے یاد کیوں ہو جاتی تھی، ایک موقع پر میرے نبی نے میرے لیے دعا کی تھی ابو ہریرہ کے حافظے کے حوالے سے، اور پھر مجھے فرمایا جاؤ آج کے بعد تمہیں کوئی بات نہیں بھولے گی، جو بھی سنو گے یاد ہو جائے گی۔ فرمایا اس وقت میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر میرے حافظے کے لیے دعا کی ہے، بس اس وجہ سے مجھے سب سے زیادہ زبانی حدیث یاد ہو گئی ہے، اور میں پورے یقین سے بولتا ہوں قال رسول اللہ، اور وہ اصل چیز ہے اور اس کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں صحابہ بڑے محتاط تھے اور اس دور میں وہ ان چیزوں پہ بڑی نظر رکھتے تھے، ہمیں اس حوالے سے ذرا سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو فارورڈ کرنا چاہیے، ورنہ جھوٹ پھیلانے کا گناہ الگ ہوگا، جھوٹی حدیث بیان کرنے کا گناہ اپنے اوپر الگ ہوگا، اور بہت سارے فتنے اور غلط عقیدے یہ معاشرے میں چلیں گے اور یہ بے دینی پھیلانے کا ذریعہ بھی ہم بنیں گے۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا